مسلمانوں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس معاملے میں کہ زید کہتا ہے کہ سوائے خدا کے کچھ نہیں، یعنی یہ بھی خدا وہ بھی خدا، زید بھی خدا بکر بھی خدا۔ اعلیٰ حاصل قیاس اور تائید میں چند اشعار پیش کرتا ہے۔ پھر سائل نے زید کے بیان کردہ کچھ اشعار لکھے ہیں جن میں عقیدہ توحید کی مخالفت اور شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ آگے زید کا حال یوں لکھا ہے کہ یہی زید فجر میں نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اپنے مریدوں کے سامنے کہتا ہے کہ ذرا خدا کو دھوکہ دے لوں۔ یہی زید واعظ میں پکار پکار کر کہتا ہے کہ شریعت تو تمہارے استادوں نے بھی سکھائی، شریعت تو تمہارے مولویوں نے بھی سکھائی، مگر خدا کے ملنے کا راستہ کچھ اور ہے اور یہ منتر کچھ اور ہے، اور اس قسم کے دھوکے دے کر مسلمانوں کو اپنی مریدی کی طرف راغب کرتا ہے۔ جواب میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ صورت مذکورہ میں زید یقیناً کافر و مرتد ہے، اس کے کلام سر تا پا کفر سے بھرے ہوئے ہیں، یعنی نیچے سے لے کر اوپر تک کفر سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے اشعار و کلام میں کفریات شمار کراتے ہیں۔ پہلا یہ کہ زید و عمر بکر سب کو خدا کہنا، اور دوسرا خدا کو مخلوق اور مفعول کہنا، تیسرا بندے کو خدا کہوں خدا کو خدا نہ کہوں، اور چوتھے شعر میں اپنے آپ کو اللہ کہنا، رسول کہنا، اور پانچواں قرآن کہنا، اور پانچویں شعر میں شریعت کا انکار کرنا، اور ساتواں ان الحق کہنے پر اصرار، آٹھواں بندہ بننے کی ممانعت، اور آٹھویں شعر میں خدا کی نفی۔ اس قسم کی اس کی کچھ اور بکواسیں شمار کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بالجملہ زید ان کافروں میں سے ہے جن کو فرمایا گیا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر، کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ مسلمانوں کو اس سے میل جول حرام، اس سے سلام کلام حرام، اس کے پاس بیٹھنا حرام، اس کا وعظ سننا حرام، وہ بیمار پڑے تو اسے پوچھنے جانا حرام، مر جائے تو اسے غسل دینا حرام، کفن دینا حرام، جنازہ اٹھانا حرام، جنازے کے ساتھ چلنا حرام، اس پر نماز حرام، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، اس کے لیے دعائے بخشش کرنا حرام، اسے ثواب پہنچانا حرام، اس کی قبر پر جانا حرام۔ جو ان باتوں میں سے کوئی بات اسے مسلمان جان کر کرے گا یا اس کی موت کے بعد اس کے لیے دعائے بخشش کرے گا یا اسے ثواب پہنچائے گا، اگرچہ اسے کافر جان کر وہ خود کافر ہو جائے گا۔ جو لوگ مرید اس کے ہو چکے ہیں ان پر فرض ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کے مرید ہو چکے ہیں ان پر فرض ہے کہ اس سے جدا ہوں اور دور بھاگیں۔ وہ بیعت اس کے ہاتھ نہیں بلکہ ابلیس کے ہاتھ پر ہوئی ہے۔ پھر وہ مرید جو اس کے کفروں پر آگاہ ہونے کے بعد مرید ہوئے یا بعد مریدی کے آگاہ ہوئے اور اس کی بیعت سے الگ نہ ہوئے، ان پر فرض ہے کہ نئے سرے سے مسلمان ہوں، توبہ کریں، اور توبہ اور اسلام کے بعد اگر ان کی عورتیں ان سے دوبارہ نکاح پر راضی نہ ہوں تو ان پر جبر نہیں۔ تو دیکھا مسلمانوں آپ نے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس قدر توحید کے خلاف اٹھنے والے فتنے کا سر کچل کر رکھ دیا۔ آپ کا جلال اور غضب کا تیور عقیدہ توحید و رسالت اور شریعت اسلامیہ کی مخالفت کرنے والے پیروں کے لیے، جس کو آپ نے اس مبارک فتوے میں ملاحظہ فرمایا، سبق حاصل کریں اور عبرت لیں۔ وہ مرید جو پیر پرستی میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اور وہ پیر جو خود کو خدا بننے اور کہلانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اس فتوے کے ایک ایک لفظ سے امام احمد رضا کی توحید پرستی کتنی ظاہر و نمایاں ہے، یہ سب بتانے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے یہ کہہ دیا کہ حضور کا نور غیر مخلوق ہے، یعنی مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد رضا سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو جواب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ رسول اللہ کا نور یقیناً مخلوق الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا اور بنایا ہوا ہے۔ پھر اس کے ثبوت میں ایک حدیث لکھتے ہیں، یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ، یعنی اے جابر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے پہلے تمہارے نبی کا نور پیدا فرمایا اپنے نور سے۔ پھر فرماتے ہیں خالق کل شیء فاعبدہ، یعنی ہر شے کا پیدا فرمانے والا اللہ ہی ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 654، یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب اس کی مخلوق، اس کے بندے ہیں، سب پر اس کی عبادت لازم ہے۔